بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی ایک ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں بغیر وقت ضائع کیے۔ پلیز آپ ضرور سبسکرائب کر دیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے تو اس کی خیریں برکتیں پائیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 7 چراغ جلائیں، یہ اسم پڑھیں اور مسئلہ حل۔ یا متکبرو، عظمت اور بڑائی صرف اللہ جل شانہ کو زیب دیتی ہے، کیوں نہ کہ حقیقت میں صرف وہ ہی سب سے بڑا ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے کسی صفاتی نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس صفت میں جتنی بھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے درجہ کمال پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی صفت میں موجود ہوتی ہیں۔ کوئی انسان اس صفت یا کمال کو نہیں پا سکتا۔ متکبر کا مطلب اپنی ذات کے سامنے ہر چیز کو حقیر اور کم تر سمجھنا ہے اور اپنی ذات کے لیے کبریائی کو محسوس کر لینا ہے اور غیر کی طرف ایسے دیکھنا ہے جیسے بادشاہ غلاموں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ کے سوا جو کوئی بھی اپنے لیے کبریائی کا تصور بھی کرے تو نہ صرف جاہل اور گمراہ ہے بلکہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، اور جو اس کی عظمت کو تسلیم کرے گا اور اس کی اس صفت سے اس کو پکارے گا تو وہ اس کو اپنا بندہ بنا لے گا، اور جب کوئی شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو ساری دنیا اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ اس میں پاک یا متکبر اس میں جلالی ہے، اس کے 662 عدد ہیں۔ ہر کام میں برکت کے لیے جو شخص اسم یا متکبر کو اول و آخر 5 بار درود پاک 662 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ دراصل اسم پاک پڑھنے سے انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں عاجزی و انکساری، حسن خلق، خندہ پیشانی پیدا ہوتی ہے اور وہ مخلوق کے ساتھ عاجزی اور خوش خلقی سے پیش آتا ہے اور مخلوق کی خدمت کرتا ہے، جس سے اس کے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرب الہی کا حصول، جو شخص قرب الہی چاہتا ہو اور کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو اس میں پاک یا متکبر کو روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک 7 مرتبہ، اس اسم مبارک کو 313 مرتبہ پڑھے تو جو اس میں سے بڑی بات پیدا ہوگی وہ تقویٰ ہے۔ جب کوئی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی ہیبت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا اپنی ذات سے غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جو عاجز ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ بنا لیتے ہیں، اسے بزرگی حاصل ہوتی ہے اور اسی کو قرب الہی کہتے ہیں۔ سرکش کا ماتی ہونا، اس نام کی برکت سے سرکش اور ظالم ماتی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مرشد کا مرید سرکش ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس میں پاک یا متکبر کو 7 دن تک 662 مطلب 662 مرتبہ روزانہ پڑھے، 5 بار درود پاک اول و آخر، اس کے بعد مرید کے اچھا ہونے کی دعا کرے، وہ موتی فرمانبردار ہو کر واپس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے بچے اس سے باغی ہو کر چلے جائیں تو وہ بھی یہی مذکورہ عمل 11 دن کرے، انشاءاللہ 11 دن کے اندر سرکش بچے واپس آ جائے گا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے ماں باپ کا فرمانبردار ہو جائے گا۔ حاکم کے غیظ و غضب سے بچاؤ، کوئی اگر حاکم کے غیظ و غضب کا شکار ہو اور چاہے کہ وہ حاکم کے ظلم سے بچ جائے تو 3 بار اول و آخر درود شریف اور اسم کو 662 مرتبہ اس تصور سے پڑھے کہ اے پروردگار، مجھے اس ظالم متکبر حاکم کے تکبر اور ظلم سے بچا لے۔
یہ عمل 7 دن کا ڈھاکن تصور کر کے کرے، انشاءاللہ اس کے غضب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ 2 گروہوں کے درمیان صلح۔ 2 گروہوں کے درمیان لڑائی اور جانی و مالی نقصان کا اندیشہ ہو، ایک گروہ صلح چاہتا ہو، دوسرا نہ مانتا ہو، تو چاہیے کہ اسے اسم پاک یا متکبر کو روزانہ 786 بار اول و آخر 7 بار درود پاک 11 دن تک پڑھے اور 11ویں دن سندل کا تیل لے کر اس پر دم کرے، روئی لے کر اس کے ساتھ فیتے بنائے اور 7 چراغ لے کر ان میں مناسب تیل ڈال کر فیتے لگا دے اور چراغ روشن کر دے۔ بیک وقت 7 چراغ روشن کرنے ہیں، چراغوں کا رخ اس گروہ کے گھر کی طرف ہو، چراغ جلتے رہیں اور جب چراغ بجھ جائیں تو ان 7 چراغوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیں۔ اس طرح کے 4 چراغ ایک دوسرے کے اوپر اور باقی کے 3 چراغ ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح 2 لائنیں بن جائیں گی۔ 24 گھنٹے انتظار کرے تو دوسرے گروہ کی جانب سے پیغام مل جائے گا اور صلح ہو جائے گی۔ صلح ہونے کے بعد ان 7 چراغوں کے وزن کے برابر میٹھا لے کر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ تو فرینڈز، یہ تھا ماشاءاللہ سے اس کا چراغوں کا عمل جو کہ